الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. شہنشین پر تشریف فرما شہزادگان سرکار بابا فخر الدین قدس اللہ سرہ العزیز، اسٹیج پر موجود سادات گرامی، علماء کرام، جلسگاہ میں موجود محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم محرم الحرام کے مہینے میں سرکار سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد اور ان کی شہادت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، ان کے مقامات اور ان کے فضائل کو یاد کرنے کے لیے سرکار بابا سید فخر الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ زمانے قدیم سے یہ بڑا نام میں سنتا آیا ہوں کہ اننتا پور کے قریب ایک مقام ہے پین کنڈا، اور یہاں پر بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں، بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کے اطراف میں جو بستی ہے اور جو اطراف میں جو سادات کرام رہتے ہیں اور جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں، سب کے سب ایک دم پکے علی والے ہیں۔ یہ زمانے دراز سے میں سنتا آیا ہوں، اور ہمیشہ سے ایک خواہش ہوتی تھی، تقریباً میں زیادہ بھی نہ کہوں تو ایک 5-6 سال سے تو یہ خواہش ہے کہ یہ بارگاہ کو جانا ہے، یہ بارگاہ کو جانا ہے، یہ جگہ وزٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ بس ایک ہی چیز دماغ میں ہے، ایک ہی چیز ہے، یہ علی والوں کی بستی ہے، علی والوں کی بستی ہے، علی والوں کی بستی ہے۔ اور الحمدللہ میں آیا جب سے دیکھ رہا ہوں، جس شخص سے بھی مل رہا ہوں، جس شخص سے بھی بات کر رہا ہوں، ہر بندہ یہاں پر مجھے علی والا مل رہا ہے۔ یہ بیٹے آپ حضرات یہ غور کریں، یہ جو ہے یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی وہ نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو علی والا بنایا، اللہ کا کرم ہے۔ ورنہ بستیاں بڑے بسے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں لوگ بسے ہیں، اہل بیت کے نام بھی برابر سے نہیں معلوم ہے، مولا علی سے وفاداری نہیں معلوم ہے، مولا علی کے مقابل میں دوسرے افراد کو سامنے رکھ کر انو افضل کی بحثیں کرنے والے، کبھی افضل کی بحثوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں، کبھی حق و باطل میں انو ایسا بولنے والے لوگ ہیں۔ نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھرا صاف علی الاعلان بتائے ہیں جی، ایسی بات نہیں ہے کہ سرکار جو ہے یہ راز کی بات تھی، اپنے قریبی کچھ لوگوں کو بتائے ہے، باہر والوں کو نہیں معلوم، اندر والوں نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت کا مقام، علم کا مقام، شجاعت کا مقام، حکمت کا مقام، سرپرستی کا مقام، سارے مقامات جو ہے، اور کیا کہتے ہیں، سارے مقامات کھل کر بتائے ہیں، علی الاعلان بتائے ہیں، اسٹیج پر بتائے ہیں، ہر قسم کے انسان کو بتائے ہیں، اور صاف الفاظ میں فرما دیے ہیں: علی مع الحق والحق مع علی ولن یتفرقا۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ کبھی الگ ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو حق کے ساتھ رہنا ہے، حق کے مقابل میں باطل ہے، بشا ایک حق ہے ایک باطل ہے، بیچ میں کچھ گرے ایریا نہیں ہے، یہ کوئی کنفیوژن اور شک نہیں ہے۔ جو لوگ شک میں ہیں وہ بد نصیب ہے، صاف رہیں، ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے باطل۔ جی کس کے ساتھ چلنا ہے، حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ؟ بولیے کس کے ساتھ؟ تو سرکار فرما دیے علی مع الحق والحق مع علی،
اگر حق کے ساتھ چلنا ہے تو یاد رکھو علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، لمحوں کے لیے بھی یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ ہونے والے نہیں ہیں۔ سو حق کے ساتھ ہے مطلب علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے تو مطلب حق کے ساتھ ہے۔ تو ہم علی والے ہیں، ہم حق والے ہیں۔ ہمارے اعمال میں اونچ نیچ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا ایمان علی کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی پوچھے نا، لوگ پوچھتے ہیں، میرے کو بھی پوچھتے ہیں لوگ، بھائی آپ کون ہیں، بھائی آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا وہ، میں بولتا چھوڑو بھائی یہ کیا حنفی شافعی مالکی حنبلی لگاتے، کیا سنی شیعہ کے جھگڑوں میں تم پڑتے، کیا سلفی دیوبندی بریلوی وغیرہ سب ہٹاؤ۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ نمبر 1 ہم مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں؟ علی والے۔ کون ہیں ہم؟ علی والے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اور یہ آپ حضرات کو جو ملا ہے یہ بابا فخر الدین سرکار کے صدقے میں ملا ہے۔ بابا فخر الدین سرکار کا یہ فیض ہے کہ اللہ نے یہ بستی کو اور ان کے ہواؤں میں اور ان کی مٹی اور پانی میں رہنے والے لوگ کو اللہ تعالیٰ نے علی والا بنا دیا۔ اللہ نے علی والا بنا دیا۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ میں زیادہ طویل گفتگو تو نہیں کروں گا، مضمون تو بہت بڑا ہے، میرے پاس مضمون بہت بڑا ہے، لیکن چند باتیں، 2-4 باتیں جو ہے میں اہتمام سے بتاؤں گا۔ اور بیسیکلی جیسا ہمارے صاحب تعارف بھی دے رہے تھے، بھی بتا رہے تھے کہ میری تقریر میں زیادہ تر نعرے نہیں لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے ٹیچر ہوں، بعد میں مقرر ہوں، تو وہ کیا ہے، وہ یاد دلانا، سکھانا، سمجھانا، یہ میرے اوپر انفلوئنسڈ رہتا ہے، یہ زیادہ کرتا ہوں میں۔ سمجھے نہیں سمجھے، سمجھو دماغ میں اتری، تو میں جو ہے ٹیچر کی وجہ سے زیادہ بات کرتا ہوں، اور کلاس روم میں تو نعرے نہیں لگتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ میں کچھ باتیں آپ حضرات کے، ویسے الحمدللہ سب پکے علی والے ہیں جی، اور انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں میں آپ حضرات کی مزید ذہن میں بٹھانا چاہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک اپنے فضل و کرم سے یہ سارے آیات اور احادیث شریف ہمارے دلوں پر شرح فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، سورہ شورى ہے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا، ویسے آپ لوگ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، اور ہر نبی کے ساتھ ان کا جو محنت ہے، ان کا جو کام ہے، انہوں نے جو دین پہنچایا، وہ پہنچانے کے بعد ان کے کچھ الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہے ہر نبی کے؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، جو کچھ میں پہنچایا ہوں، میں لا الہ الا، حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں، صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم، میں نے یہ جو اسلام آپ تک پہنچایا ہے، اس کے بدلے میں مجھ کو تم سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ لا اسألکم علیہ مالا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگ کو نماز بتایا، روزہ بتایا، اللہ بتایا، سچ بولنا بتایا، حرام کھانے سے بچنا بتایا، حلال راستے دکھایا، اس سب کے بدلے میں تم مجھے نذرانہ دو، تم مجھے پیسہ دو، تم مجھے ہدیہ دو۔ لا اسألکم علیہ مالا، کچھ نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا جو بدلہ ہوگا وہ تو اللہ ہی عطا کرے گا۔ یہ ہر نبی کہتے آئے، یہاں تک کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی بولی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو اسلام پہنچائے، کلمہ پہنچائے، جی کیا کہتے ہیں، بت پرستی سے ہٹا کر توحید کی طرف لے کر آئے، روزہ نماز سمجھائے، انسان کو انسان بنائے، جانور بن گئے تھے، انسان بنائے، ان کو دوبارہ جینا سکھائے، عورتوں کی حقوق دلائے، عورت کو برابر کا رائٹ دلائے، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، تعلیم، صفائی، ہر چیز، یعنی دوبارہ ایک کامیاب بہترین انسان بنائے، اس کو اللہ سے جوڑ دیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے کچھ نہیں چاہتے، لیکن یہاں پر اللہ کا حکم آ گیا۔ جیسے سارے نبی کہتے گزر گئے کہ مجھے تم سے کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما دیتے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے، قل، اے نبی کہہ دو، آپ کیا کہہ دوں؟ اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے کہہ دوں؟ نہیں، آپ کا معاملہ الگ رہے گا۔ یا اللہ میرا معاملہ کیا الگ رہے گا؟ اے مولا میں کیا کہوں؟ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی کہہ دو کہ جو اسلام میں نے تم کو عطا کیا، جو ایمان میں نے تم کو عطا کیا، اس کے بدلے میں مجھے کوئی اور بدلہ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى،
سوائے میرے اہل بیت کے ساتھ مودت و محبت کرنا ہوگا۔ اللہ، بڑی بات ہے صاحب، بڑی بات ہے۔ مگر سوال آتا ہے، سارے نبیوں نے کہا ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اور سرکار کو اللہ نے منع کر دیا، بولے نہیں ایسا نہیں کہنا، ایسا کہنا ہے میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ غور کرو، اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک نکتہ، کئی نکات رہیں گے، کئی حکمتیں رہیں گے اللہ کی، ایک حکمت میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام، اللہ کے نبی جب کبھی آتے تو لوگوں کو ہدایت دیتے، ان کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، انتقال اور وصال کر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر شیطان ان کو کسی طرح سے بھٹکا دیتا۔ اگر وہ بھٹک جائیں تو پھر ان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ کے دوسرے نبی آ جاتے ہیں۔ ایک نبی جاتے، دوسرے نبی آتے، دوسرے نبی جاتے، تیسرے نبی آتے۔ ہر نبی کا معاملہ یہی رہتا ہے۔ پھر جب آقا خاتم المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہے۔ تو اب ہدایت کا راستہ چلنا کیسا تھا؟ اب ہدایت کا معاملہ چلنا کیسا تھا؟ اب آگے کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، زمین پر ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے نبیوں کی جانشینی اللہ تعالیٰ نے آل محمد کو عطا کر دیا ہے۔ آل محمد کو عطا کیا کہ اب ہدایت کی ذمہ داری، ہدایت کا جھنڈا، ہدایت کی روشنی رسول اللہ کی آل لے کر چلے گی، آل لے کر چلے گی۔ اور غور کرو، غور کرو، 1,00,000 مختلف روایات آتے ہیں، 1,00,000 سے زیادہ نبی آئے ہیں اس زمین پر، 300 سے زیادہ رسول آئے ہیں، اولو العزم رسول آئے ہیں 25 سے زیادہ، اتنے رسول اس زمین پر آئے ہیں، کسی کی نسل کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ میں آل صالح علیہ السلام ہوں، کوئی کہے کہ میں خون موسیٰ علیہ السلام ہوں، کوئی بتائے سارے انبیاء علیہ السلام کی نسلیں تھی، اولاد تھے، ان کے گھرانے تھے، لیکن ان کی رسپانسبلٹیاں نہیں تھے، ہدایت پہنچانے کی وہ ذمہ داری نہیں تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا اب نبوت کا دروازہ بند ہوگا، اب قیامت تک اگر کسی کو حق کی راہ پر چلنا ہے، اگر کسی کو ہدایت کی راہ پر چلنا ہے تو اسے کوئی نبی نہیں ملے گا، اب آگے جو ملے گا وہ آل محمد کا شہزادہ ملے گا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کا شہزادہ ملے گا۔ اب صلوات، اب سلام، اب مرجع، اب امت کا رجوع جو ہونا ہے، امت کا تعلق جو ہونا ہے، سابق میں اگر ہدایت چاہیے تو تعلق بنانا تھا نبیوں سے، اب سرکار کے بعد سے اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو تعلق بنانا ہوگا آل محمد سے، سرکار کی آل سے تعلق بنانا ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھو، نبیوں سے محبت ایمان ہے۔ کیوں؟ محبت تو کوئی بھی انسان کسی سے بھی کر سکتا ہے، ہاں کسی سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی سے بھی محبت کر بھی سکتے، نہیں بھی کر سکتے، لیکن نبیوں کو ماننا، نبیوں کا احترام کرنا، نبیوں سے محبت کرنا، یہ ایمان کا کمپلسری حصہ ہے، کیونکہ اللہ کی ہدایت انہی کے تھرو زمین پر بٹتی ہے، اور نبی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ نے یہ حکم فرمایا، اے میرے محبوب کہہ دو امت سے، قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہہ دو کہ اب میرے لوگوں جو ایمان میں نے عطا کیا ہے اس کا بدلہ یہی ہوگا، جی وہ ایمان پر تم باقی تبھی رہوگے، تم اسلام پر صحیح ڈھنگ سے اسی وقت رہوگے جب میری آل سے محبت کرو گے، کہ ہدایت انہی کے دروازے سے ملنا ہے، بے شک آل محمد سے ہدایت ملنا ہے، جہاں سے ہدایت ملنا ہے اس کو ماننا اور اس سے پیار کرنا، اس کو فالو کرنا کمپلسری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ کوئی نبی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، صالح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی کہے گا کہ بھئی ہاں وہ اللہ کے نبی ہے پر میں ان کو مانتا نہیں، صالح علیہ السلام تو ہے لیکن ان سے اچھے تو انہوں ہیں، ان مسلمان باقی رہتا؟ ان ہدایت پہ باقی رہ سکتا ہے؟ ان ہدایت پہ باقی نہیں رہ سکتا ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جی نبی کو ماننا ہے، نبی سے محبت کرنا ہے، نبی کو فالو کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد یہی تینوں خصال اللہ تبارک و تعالی نے
سارے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے یہی تینوں خصال اہل بیت سے متعلق جوڑ دیا ہے. فرمائے اہل بیت کو ماننا ہے، اہل بیت کو ماننا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اہل بیت کو فالو کرنا ہے، تو ہی ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی. اب یہ اہل البیت کون ہیں؟ یہ کون اہل البیت ہے؟ اہل البیت کا معنی ہوتا ہے، اہل جو کہتے ہیں نا، اہل عربی زبان میں استعمال اس کے مختلف استعمال ہوتے ہیں. ایک استعمال ہوتا ہے والے، جی جیسا کہنے اہل مکہ مطلب مکہ والے. اسی طرح سے ہم کہیں گے اہل مدینہ تو مطلب کیا ہوگا؟ مدینے والے. ذرا آواز سے بولیے. مدینے والے. اہل حیدرآباد، حیدرآباد والے. اہل پنکنڈا، پنگونڈا والے. ہاں تو والے والے برابر ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. بیت کہتے ہیں عربی زبان میں گھر کو، گھر کو. بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر. تو اہل البیت گھر والے. پھر بولیے اہل البیت گھر والے. گھر والے. اہل البیت رسول اللہ کے گھر گھر والے، والے. رسول اللہ کے گھر والے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہم کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی گھر کا حصہ ہے، چچیرے بھائی بھی گھر کا حصہ ہے، سارے بیٹے سارے بیٹیاں گھر کا حصہ ہے. پھر آدمی کی جو بیوی ہوتی ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں، یہ سب اہل البیت میں آتے ہیں. لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مودت کا جو آرڈر دیا ہے کہ ان سے محبت کرنا کمپلسری ہے، کیا یہ ان سب کے لیے آیا ہے؟ ہم کو کیا معلوم. پوچھتے ہیں. آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جی کہہ دیجئے اے نبی کہ میں دین کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں سوائے میرے اہل بیت سے محبت. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ حاضر ہوئے اور سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا محبتہم. یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کے وہ کون سے ممبرز ہیں؟ دیکھو پورے اہل بیت نہیں ہیں، آپ کے اہل بیت کے وہ کون سے لوگ ہیں جن سے محبت کرنا اللہ نے فرض کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی و فاطمہ وابناہما الحسن والحسین. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ پنجتن پاک کے نام بتا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان سے محبت کرنا فرض ہے. سبحان اللہ. ویسے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تیرا بھی پیر خیبری، میرا بھی پیر خیبری. تیرا بھی پیر خیبری، میرا بھی پیر خیبری. 5 نعرے پنجتن کے، ایک نعرہ حیدری. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے یہ پانچ سے محبت کرنا فرض ہے. یاد رکھو عام طور پر اہل بیت سے محبت کرنا، سارے اہل بیت سے محبت کرنا ہے عام طور پر، اور خاص طور پر ان 5 سے. اور یہ جو لفظ خاص میں استعمال کر رہا ہوں نا، یہ میرا لفظ نہیں ہے، آگے بتاؤں گا میں یہ لفظ کہاں سے لیا. یہ خاص ایک عام اہل بیت ہے. رسول اللہ کے سارے خاندان، ارے خاندان کیا جی، رسول اللہ کی جوتیوں سے پیار ہے، رسول اللہ کے کپڑے سے پیار ہے، رسول اللہ کسی پتھر کو ہاتھ لگا دے تو وہ پتھر سے پیار ہے. یہ تو اہل البیت ہے. سو عام طور پر پورے اہل البیت سے محبت ہے، لیکن خاص طور پر پنجتن سے محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ ایسا بتا کے بولیے نا، پنجتن سے. پاک سے محبت. کس سے محبت ہے؟ پنجتن پاک سے محبت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرما کر کیا کہا؟ فرض ہے قرار دے دیا. حضرت سعید بن المسیب روایت کرتے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوا. میں پیار کے ایک دو جھلک دکھا رہا ہوں خالی آپ کو. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں داخل ہوا تو میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ اور سینے پاک پر چڑھ کر حسن و حسین کھیل رہے ہیں. آئے ہے سرکار کے اوپر جو ہے چڑھ کر نمازیں ہیں، ادھر سے چڑھ رہے ہیں، ادھر کود رہے ہیں، ادھر سے چڑھ رہے ہیں، ایسا کھیل رہے ہیں.
यलअब वल-हसन वल-हुसैन यलअबान अला बतनिही, हसन और हुसैन उनके पेट मुबारक पर, शिकम मुबारक पर खेल रहे। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अतुहिब्बुहुमा, क्या आप इन दोनों से प्यार करते हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वमा ली ला उहिब्बुहुमा, क्या हो गया है, ये कैसे हो सकता है मैं हसन हुसैन से प्यार ना करूं? मैं हसन हुसैन से बहुत प्यार करता हूं। हुमा रैहानताया, वो तो मेरे दो फूल है। हसन हुसैन तो मेरे फूल है, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। हजरत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस जरा गहरे माना की है, गहरे माना की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। सरकार सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी फज़ाइल है, लेकिन आज हमारा उन्वान जो है सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। क्या फरमा रहे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, जी ऐ लोगो तुम भी हुसैन से प्यार करो, ऐसा नहीं फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो ये प्यार का निराला अंदाज, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ऐ अहलियाने पेनकुंडा, ऐ सारे मुसलमानों, तुम सब मिलकर हुसैन से मोहब्बत करो, ऐसा फरमाए? नहीं फरमाए। कैसा फरमाए जी? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो भी हुसैन से प्यार करेगा अल्लाह उससे प्यार करेगा। जो हुसैन से प्यार करेगा अल्लाह उससे प्यार करेगा। लोगों, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे? अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे तो तुम सुबह शाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, तुम या हुसैन करोगे, अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मेरे बंदे। जी तुम हुसैन से प्यार करो। मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो जिससे ज्यादा प्यार करता है वो उसका ज्यादा नाम लेता है। जितना ज्यादा प्यार करते हो उतना ज्यादा नाम लेते हो। लोग मेरे से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही उलमा सवाल करते हैं, अहले इल्म से कभी कभी मुलाकात हो जाती है, वो लोग बैठकर बोलते हैं क्या हबीब साहब आपके पास दूसरा मशगला नहीं है? जी मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी महीना कौन सा भी चलने दो, मौका कौन सा भी चलने दो, हर वक्त जबान पे अली अली रहता है। मैं क्या करूं भाई, अली से प्यार है हमारे, जिससे प्यार करते हैं उनका तो नाम लेंगे ना। जी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो जिससे जितना प्यार करेगा उसका नाम उतना ज्यादा लेगा। जी तो आका अब हम क्या करना है? हमको करना है हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मेरे बंदे। मेरे अल्फाज नहीं है ना, अल्फाज तो रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमा रहे अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, जो हुसैन से प्यार करेगा अल्लाह उससे प्यार करेगा। हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बाब, हुसैन मेरे नवासों में से एक नवास है, यानी मेरी नस्ल चलाने वालों में से एक है। एक हसन है एक हुसैन है। अब ये जो अल्फाज है, मैं कहा कि आपसे ये थोड़ा अल्फाज गहरे है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ये अल्फाज थोड़े गहरे हैं। इसी तरह के बिल्कुल इसी तरह के अल्फाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुनन तिरमिज़ी में आता है, हुबशी बिन जुनादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। जी आप देखो बड़े बड़े सहाबा है, बड़े बड़े अहले बैत के और मिंबर से, अहले बैत के भी मिंबर से, लेकिन आपको ये लफ्ज नहीं मिलेगा। ये लफ्ज जो फरमा रहे ना सरकार, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, अली मुझसे है मैं अली से हूँ, ये इनके साथ खास है। ये अल्फाज इनके साथ खास है। फिर फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मिन्नी व अना मिन अली वला युअद्दी अन्नी इल्ला अना औ अली, अली मुझसे है मैं अली से हूं, और मेरी तरफ से अगर कोई दे सकता है, अगर मेरी तरफ से अगर कोई पहुंचा सकता है तो सिर्फ मैं पहुंचा सकता हूं या मेरा अली पहुंचा सकता है। सुभान अल्लाह। ये कुछ खास मकाम है जो दूसरों के लिए नहीं है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिम्मेदारियां है, सरकार के जो काम है,
وہ یا تو سرکار کر سکتے ہیں یا سرکار کی طرف سے مولا علی کہہ سکتے ہیں. اب یہ حسین منی و انا من حسین، علی منی و انا من علی، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ حسین مجھ سے ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین، لیکن حسین سے رسول ہے. اس کے بہت سارے معانی اہل اللہ صوفیاء کرام بتائے ہیں، اللہ والے بتائے ہیں، علماء کرام بتائے ہیں. میں ایک دوسرے معنی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں آج، جو عام طور پر خطابات میں نہیں، بالکل الگ ڈیفرنٹ معنی ہے، نیا معنی. حسین منی و انا من حسین. ملا علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں قول نقل کرتے ہیں. حضرت قاضی عیاض بہت بڑے امام گزرے اہل سنہ والجماعہ کے. حضرت قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اب یہ پڑھوں تو بہت لمبا ہو جائے گا، میں ڈائریکٹ ترجمہ سنا دیتا ہوں. حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کو پڑھ کر فرماتے ہیں، اس حدیث کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے، وحی الہی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیوچر میں ہونے والے سارے واقعات معلوم ہو گئے تھے، آنے والے سارے علم سرکار کو عطا کر دیے گئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ علی کے ساتھ یا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ اٹھیں گے اور دشمنیاں کریں گے، لوگ اٹھیں گے، ان کی مخالفت میں تلوار اٹھائیں گے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر امام حسین کا نام لے کر فرماتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی وجوب المحبت انہما کالشیء الواحد فی وجوب المحبہ، کہ نبی سے محبت کرنا اور حسین سے محبت کرنا یہ دو الگ چیزاں نہیں ہیں، یہ دونوں محبتیں دراصل ایک ہی محبت ہے. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں گا، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت اور حسین کی محبت الگ الگ نہیں، علی کی محبت اور رسول اللہ کی محبت الگ الگ نہیں، یہ دونوں کی محبت دراصل ایک ہی محبت ہے. پھر آگے فرماتے وَحُرْمَةِ التَّعَرُّضِ وَالْمُحَارَبَةِ، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھا سکتا ہے، اسی طرح سے حسین کے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھا سکتا ہے. رسول اللہ کے خلاف، مولا علی کے خلاف تلوار اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہیں جی. اور تلوار اٹھانا المحاربہ، ان سے جنگ کرنا تو جنگ کرنا ہے، ان کے خلاف بھی نہیں بول سکتے، ان کی رائے سے اختلاف بھی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، علی نہیں آپ صحیح نہیں کہہ رہے، میری بات سنو آپ میں کہہ رہا ہوں. نہیں، ان پر اعتراض کرنا گویا رسول اللہ پر اعتراض کرنا. یہ ایک معنی ہے معانی میں سے، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو علی پر اعتراض کرے گا وہ رسول اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے وہ رسول اللہ کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے. اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف لوگ تلوار اٹھائے جی. معاویہ بن ابی سفیان نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی، یزید ابن معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھایا، اور یہ تلوار اٹھا کر گمراہ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. جو علی کے خلاف تلوار اٹھایا، جو امام حسین کے خلاف تلوار اٹھایا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی راہ پر چل پڑے. پھر اسی طرح سے جو اعتراض کرتے ہیں آج تک کے دور کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی میں سنا ہوں حال میں بھی کوئی مولانا بیان دے رہے تھے، نہیں امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا. اب تو مشورے دے گا امام حسین کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے حسین کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، تو رسول اللہ کو مشورہ دے گا کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے جی. علی کا کہنا دراصل رسول اللہ کا کہنا ہے، تو بتائے گا ان کو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. علی رسول سے، رسول علی سے ہے، حسین رسول سے ہے، رسول حسین سے ہے علیہم السلام اجمعین، ان کو بتائیں گے. لیکن آج کی دور تک اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے مضبوط سنی سمجھتے ہیں. کہاں کے سنی وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے. رسول اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ علی کے خون کو رسول اللہ کا خون مانا جائے، یہ ہے رسول اللہ کی سنت. حسین کو اپنا حصہ بتائے، انا حرب لمن حاربتم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے حسن و حسین سے جو جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کرنے والا ہوں. یہ ہے رسول اللہ کی سنت. جو یہ بات کو سمجھا وہ سنی ہے،
جو یہ بات کو نہ سمجھے اور ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، بابا تیرے کو سنی بننے میں ٹائم باقی ہے، تیرے کو سنی بننے میں ٹائم باقی، تو سنت مان کہاں رہا ہے؟ سنت تو یہ ہے کہ حسین اور رسول کو الجدا نہیں کیا جا سکتا ہے، علی اور محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ولی اور رسول، نبی اور ولی کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے فرماتے، جی کیا فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو مولا علی، علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، پھر فرمائے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اب پہلے مولا علی کا سنیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میں اختصار کر رہا ہوں، مسند البزار کی سند صحیح کے ساتھ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ پھر آگے فرماتے، اللہم والی من والا وعادی من عادا، یہ الفاظ کے لیے یہ روایت لایا۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو علی کو اپنا آقا اور مولا مان لے، اے اللہ تو اس کا مولا بن جا، اے اللہ جو علی کے مقابل میں دشمنی پر آ جائے، ان کے خلاف میں آ جائے، مقابل پر آ جائے، اے اللہ تو اس سے دشمنی فرما دے۔ جو علی کو مولا مانے اس کا مولا اللہ، اور جو علی کے مقابل پہ آ جائے اس کا مقابلہ اللہ سے ہوگا، یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے۔ پھر فرماتے حضرت ابو ہریرہ، یہ تو ہو گیا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اب امام حسین کا حضرت معاذ رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے، مر الحسن والحسین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اللہم انی احبہما۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سامنے سے شہزادگان حسن و حسین علیہم السلام گزرے، جب دونوں سامنے سے گزرے تو حضور فرمائے، اللہم انی احبہما، اے اللہ گواہ رہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ آپ لوگ کو ایک بات بولتا ہوں، آگے کا مضمون بتاؤں گا، مگر یہ کیا بات ہے؟ ہر نانا اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، لیکن یہ جب دکھے اعلان کرنا کہ میں پیار کرتا ہوں، جب دکھے بولنا کہ میں پیار کرتا ہوں، بازار میں چل رہے کہتے میں پیار کرتا ہوں، بنو عوف قبیلے میں کہ بولتے اے اللہ گواہ رہنا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اپنے گھر میں تو پیار صبح و شام کر ہی رہے ہیں، مسجد میں کہہ رہے ہیں میں پیار کرتا ہوں، منبر پر کہہ رہے ہیں میں پیار کرتا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنت کو اپنی سنت سکھا رہے ہیں، اہل سنت کو اپنی سنت سکھا رہے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں، گھر میں، مسجد میں، منبر میں، اسٹیج پر، ہر جگہ حسنین سے محبت کا اعلان کیا کرو، یہ سنت رسول ہے۔ اے سنیوں، یہ کہتے بھئی محرم کا مہینہ آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے جلسے شروع ہونا ہے، تو ایک مولانا بنگلور کی بات ہے، 10 دن کے پروگرام ہونے والے تھے، پہلی سے لے کے 10 تک خطابات ہونے والے ہیں، تو میں مشورہ کر رہا تھا کہ بھی عنوانات کیسے رکھیں گے، امام حسین علیہ السلام کا خاندان، امام حسین علیہ السلام کا نسب، امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ وغیرہ وغیرہ، میں مضمون بنا رہا ہوں۔ ایک بڑے مولانا ہے اور ایک وہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے، بولا مولانا دیکھیں ایسا بنا رہا ہوں میں، تو بولے کیوں نہیں آپ آدم علیہ السلام سے شروع کرتے؟ بولا آدم علیہ السلام، جلسہ کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام، پہلے دن آدم علیہ السلام کرے، پھر دوسرے دن باقی نبیوں کا ذکر کرے، پھر حضرت ابوبکر کا کرے، پھر حضرت عمر کا کرے، پھر حضرت عثمان کا کرے، پھر مولا علی کا کر کے پھر امام حسین۔ بولا 10 دن میں سے 6 دن تو چلے گئے، 6 دن تو چلے گئے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت، ہر روز، صبح و شام اگر ہم علی علی کرتے رہے، اگر صبح و شام ہم حسن و حسین اگر کرتے رہیں گے تو لوگوں کو لگ رہا ہے عقیدہ بدل جاتا۔ ارے کم بخت مارو، حقیقی اہل سنت وہی لوگ ہیں جو صبح و شام حسن حسین ہی کیا کرتے ہیں، علی علی ہی کیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہی نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، یہی ہے حقیقی سنت۔ لعنت بر دشمن آل محمد، لعنت بر دشمن آل محمد۔ یہی ہے حقیقت میں سنت کے صبح و شام ہر وقت علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، حسن حسن کیا کرو، حسین حسین کیا کرو۔ آپ دیکھیے نا، کہہ رہے راوی کہہ رہے، ایک جگہ 2 جگہ کی بات نہیں ہے، آپ کو بے شمار روایتیں ملیں گے۔ سرکار بازار میں کھڑے تھے، حسن حسین نظر آئے، حضور نے فرمایا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے لوگوں سن لو میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ تو میرے جگر پارے۔ حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کا اعلان کرتے رہنا، جی
لوگ بولتے ہیں کہ بھئی حضرت آپ جو ہے مائک پہ، یہ حقیقت میں مجھ سے سوال ہوا سو ہے بھئی اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل ہے، بے شک ان کے فضائل ہے، پھر ان کے فضائل آپ اتنا زور سے نہیں بیان کرتے جتنی طاقت سے آپ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے. تو بھئی میں بولا دیکھو بھئی ہم تو سنی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں، اہل سنت ہے. تو پھر بولا ہاں اہل سنت، رسول اللہ کی سنت پر ہی ہم عمل کرتے ہیں. جتنے صحابہ کرام ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت ان کو بتایا ہے. آپ کی یہ فضیلت ہے، آپ کی یہ فضیلت، آپ کی یہ فضیلت. حسن و حسین اور مولا علی کی فضیلت ان کو بتایا ہے نہیں، ممبروں پر ٹھہر کر اعلان کروایا ہے، ممبروں پر اعلان کیا ہے. حجۃ الوداع میں مولا علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. غدیر خم میں مولا علی اور اہل بیت کی فضائل بیان ہو رہی ہے. ارے جنگ خیبر ہو وہاں پر مولا علی کے فضائل کا اعلان ہو رہا ہے. جنگ خندق ہو مولا علی کے فضائل کا اعلان ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ علی اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، علی آپ کا مقام، نہیں نہیں، علی وہاں ہے. لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں دیکھو وہ رہا، یا اصحابی ھذا علی، دیکھو وہ جو کھڑا ہے وہ میرا علی ہے. لحمہ لحمی و دمہ دمی، اس کا جو گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے. ارے دیکھو وہ علی ہے، وہ علی جو آ رہا ہے. میرے صحابہ سن لو، وہ جو علی ہے وہ ایک ابن عبد ود کو جو ایک تلوار مارا ہے اس کا عمل ساری امت کے اعمال پر قیامت تک کے لیے بھاری ہے. سرکار ازل سے ہے جاری ولایت علی کی، ازل سے ہے جاری ولایت علی کی، اب تک ہے قائم حکومت علی کی. جہاں تک ہے ختم الرسول کی رسالت، جہاں تک ہے ختم الرسول کی رسالت، وہاں تک ہے صاحب امامت علی کی. نعرہ ولایت یا علی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ بات ذہن نشین کر لو، یہ بات ذہن نشین کر لو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل مسلم ہے، جو سرکار نے بیان کیا ہے وہ ہم مانتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم بیان بھی کرتے ہیں. لیکن صبح و شام چرچا کرنا، اعلان کرنا، دہرانا، بار بار بولنا، وابستگی کا، وفاداری کا اعلان کرنا ہے، وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کے ساتھ خاص کیا ہے. یہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ان کے ساتھ. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی سے متعلق منبر پر ٹھہر کر فرما رہے اللہم والی من والا، اے اللہ علی کو جو مولا مان لے تو اس کا مولا ہو جا. اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن ہو جا. اور حسن و حسین جا رہے ہیں، سرکار کھڑے ہیں، سرکار اعلان فرما رہے اللہم انی احبہما، اے اللہ یہ حسن و حسین سے میں بہت پیار کرتا ہوں، میں بہت پیار کرتا ہوں. پھر آگے کیا فرماتے فَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَحِبَّهُمَا وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُمَا. یہ الفاظ یاد رکھیے، کیا فرما رہے آقا؟ اے اللہ تو بھی حسنین سے محبت فرما، اور جو حسنین سے متعلق دل میں بغض رکھے اے اللہ تو بھی ان سے ناراض ہو جا. جو حسنین کریمین سے بغض رکھے اے اللہ تو ان سے بغض رکھنا. تو اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کیا ہوا؟ اہل السنہ والجماعہ کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان، یا رسول اللہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے، سب سے بڑا ایمان کا حصہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحب للہ ان تحب للہ وتبغض للہ. جی ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے ہی کسی کو پیار کرے، اور جس سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے ہی دشمنی کرے. جی اب آپ تصور کریں نا، اللہ حسین سے پیار کرتا ہے تو سنی کیا کرے گا؟ حسین سے پیار کرے گا. جی مسلمان کیا کرے گا؟ اگر آپ اللہ کی طرف چلنا چاہتے، اگر ایمان ہے، جی اگر ایمان ہے، اللہ علی سے پیار کرتا ہے ہم علی سے پیار کرتے، اللہ حسین سے پیار کرتا ہے ہم حسین سے پیار کرتے، اللہ علی کے دشمن سے نفرت کرتا ہے ہم کیا کریں گے؟ علی کے دشمن سے نفرت کریں گے. تبغض للہ. جی صرف محبت کرنا نہیں ہوتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا.
ہماری محبت اور دشمنی کے رشتے اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اپنی جماعت کے، اپنے مولانا کے اور اپنے مدرسے کے خواہش کے مطابق نہیں، اللہ کی محبت کے مطابق ہے۔ اللہ علی حسن و حسین اور سیدہ سے اللہ ان سے پیار کرتا ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ جو ان سے دشمنی کرتا ہے اللہ ان کا دشمن ہے، ہم بھی ان کے دشمن ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہی سنیت ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی اور رستہ ہے تو وہ نہ ایمان ہے نہ وہ سنیت ہے، کیونکہ یہ تو حدیث ہے، اور جتنے احادیث میں پڑھ رہا ہوں آج آپ کے سامنے، ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ابھی تک جتنے سنایا، ایک بھی صحیح سے نیچے کی درجے کی حدیث نہیں ہے، سب درجے صحیح کے حدیثیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، تھوڑا سا اور ایکسپلینیشن کرتے ہیں یہی آیت کے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو اے نبی، کہہ دو ان سے کہ تم سے کوئی بدلہ دین کا میں نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی ہے، بولیے نا، یہی ہے۔ کیا کرنا ہے گھر والوں سے؟ پھر بولیے، گھر والوں سے کیا کرنا ہے؟ غلط، ارے ہاں، کیا کرنا ہے؟ مودت۔ بولیے کیا کرنا ہے؟ قرآن میں تو ایسا لکھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، نہیں لکھا ہوا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبت کرنا ہے یا مودت کرنا ہے؟ بولیے۔ اکثر لوگوں کو یہ لفظ نہیں معلوم ہے، پینکنڈا والے آج یہ لفظ یاد کر لو، ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ قرآن میں لفظ محبت نہیں آیا، کیا لفظ آیا؟ تھوڑا اور آواز سے، پیچھے والوں کی سب کی آواز آئے، مودت۔ ہاں، یہ لفظ یاد کرنا ہے کیونکہ اس کا معنی بتانا ہے ابھی مجھے۔ محبت میں اور مودت میں فرق ہے، یاد رکھو۔ اللہ نے اہل بیت کے لیے محبت نہیں مانگا، مودت مانگا ہے۔ محبت میں اور مودت میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں ائمہ علم اور ائمہ لغت بتاتے ہیں کہ محبت دل کا کام ہے، اور اہل بیت سے محبت تو سبھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے خاندان سے نفرت کون کرے گا؟ ان کے خاندان سے تو پیار ہی کرتے ہیں۔ محبت دل کا کام ہے، لیکن محبت کبھی زبان پہ آتی، کبھی جی محبت دل میں رکھے، دل میں دفن ہو جاتی، کبھی زبان پہ آتی، کبھی نہیں آتی، کبھی جسم پہ نظر آتی محبت، کبھی نظر نہیں آتی، کبھی آپ کے کام کاج میں، کبھی آپ کی بولی میں، کبھی نظر آتی محبت، نہیں آتی۔ اگر نہیں آئی تو وہ صرف محبت۔ مودت کا معنی ہوتا ہے المودت ہی عین اظہار الحب علی مستوى العمل۔ آپ کو کسی ذات سے ایسی محبت ہونا ہے کہ دل سے محبت آگے بڑھ کر آپ کی پریکٹیکل روزانہ لائف میں، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں وہ محبت نظر آنا چاہیے۔ اگر نظر آ گئی تو وہ مودت ہے، نظر نہیں آئی تو وہ محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہیں گا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، خاموش محرم میں ایسا چلے آ رہے نکل کے، نہیں 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 نہیں، یہ محبت ہو سکتی، یہ اللہ نے نہیں مانگا، اللہ نے مودت مانگا ہے۔ امام حسین کی شہادت کی تاریخ ہے، امام حسین کا جھنڈا بلند کر دو، امام حسین کے نام سے کھانا کھلا دو، امام حسین کے نام سے قرآن پڑھ دو، امام حسین کے نام سے جلسہ کر دو، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ ارے کیا ہو گیا بابا؟ اللہ نے یہی تو فرض کیا ہے، اللہ نے یہی تو فرض کیا ہے کہ محبت نظر آنا چاہیے آپ کے زبان سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے پیسے سے، آپ کے چلنے پھرنے سے، آپ کی وفاداری سے محبت نظر آنا۔ اگر محبت پریکٹیکل لائف میں نظر آئے تو ہی مودت بنتی ہے۔ اور اللہ نے اہل بیت کے لیے محبت مانگا ہی نہیں، اللہ نے اہل بیت کے لیے مودت مانگا ہے۔ کہیں نہیں بھی سب لوگ ویسا ہے، میرے گھر میں جو ہے ہمارا گھر جو بستی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ہم کیا کریں، مولا علی کا جھنڈا چڑھائے گھر میں، تو چڑھانے سے پہلے لوگ بولنے لگے کہ بھئی یہاں پر تو آپ مولا علی کے نام کا جھنڈا چڑھائیں گے، حبیب صاحب مسائل ہو جائیں گے۔ بولے مسائل ہو گئے تو کیا کرنا ہے؟ وفادار دکھنا بھی ضروری ہے، وفادار رہنا ہے، وفادار دکھنا ہے، محبت کرنا ہے، محبت دکھنا ہے۔ جی صرف دل میں یا حسین چلا تو نہیں، زبان پہ یا حسین ہونا چاہیے، نظر آئے تو ہی وہ مودت ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ڈیپ ہو جائے گا یہ، مگر آپ لوگ تھوڑا سمجھ لیں گے، میں سمجھتا ہوں۔ مودت کے لفظ کو اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ سمجھایا۔ دیکھو آپ، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، میاں بیوی کا، اگر شوہر یہ بولے کہ بیوی میں بہت محبت کرتا ہوں، نہ خرچے کو دے رہا،
نہ کام آ رہا، نہ ساتھ دے رہا، نہ ترکاری لا رہا، نہ گھر دے رہا، نہ بچوں کی فیس، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، ہوتا نہیں ہوتا۔ اچھا بیوی بولتی میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں، نہ کھانا پکا رہی، نہ پوچھ کے دیکھ رہی، نہ کپڑے دیکھ رہی، نہ کچھ کر رہی، چلتا؟ اللہ قرآن کریم میں میاں بیوی کے رشتے میں محبت کا لفظ یوز ہی نہیں کرا جی۔ یہ قرآن ہے سامنے، سورہ روم آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنایا، شوہر کے لیے بیوی بنایا، بیوی کے لیے شوہر بنایا، اور آپس میں رشتہ محبت نہیں، آپس میں رشتہ مودت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ صرف دل میں محبت رکھنے سے کام نہیں چلے گا، ایک دوسرے کے لیے کام کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا، ایک دوسرے کے بیماری میں سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کی غربت میں سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کو کوئی تکلیف ہوئی تو ساتھ دینا، ایک دوسرے کے کام آنا، پیار بھی کرنا، کام بھی آنا ہے۔ اللہ فرمایا مودت پریکٹیکل رشتہ ہے، اور یہی پریکٹیکل رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کلمہ پڑھنے والوں سے فرمایا ہے کہ تم خالی میرے نبی کے گھر والوں کے ساتھ زبانی ہم بھی محبت کرتے ہیں بول کر نکل جائیں گے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اہل بیت کے لیے اے کلمہ پڑھنے والوں پریکٹیکل میدان میں آنا ہوگا، ان کے جھنڈا بلند کرنا ہوگا، ان کے لیے اپنے جیب سے خرچ کرنا ہوگا، ان کے دشمن سے لڑنا ہوگا، ان کے چاہنے والوں سے پیار کرنا ہوگا۔ اگر تم پریکٹیکل محبت کے میدان میں آ کر کام کرو گے تبھی اللہ کا حکم تم پورا کرو گے، ورنہ تمہارا ایمان ناقص ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج سمجھ میں آ گیا محبت اور مودت کا فرق؟ جی محبت دل کا کام ہے۔ کس کا کام ہے محبت؟ بولیے محبت کس کا کام ہے؟ ہاں محبت دل کا کام ہے، اور مودت پریکٹیکل محبت ہے۔ مودت پریکٹیکل محبت ہے، عمل سے اپنے ثابت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی امت سے ہمیشہ یہ چاہا اللہ تبارک و تعالی۔ اب مختلف انداز ہوتے ہیں محبت کے اظہار کرنے کے اور مودت کرنے کے۔ اہل بیت سے مودت کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ایک مقرر ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی مودت میں ان کے فضائل بیان کرے گا، ان کا نعرہ بلند کرے گا، ان کے بارے میں احادیث سنائے گا، ان کے دشمنوں کی مذمت کرے گا، ان کے دشمنوں کا رد کرے گا۔ ایک شاعر ہوتا ہے، اس کو شعر بولنا آتا ہے، ایک نعت خواہ ہوتا ہے، وہ مولا علی کے فضائل بیان کرتا ہے، سرکار حسن و حسین کی شان بیان کرتا ہے، ان کے دشمنوں پر ہجوم کرتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے، ان کا رد کرتا ہے، ایک شاعر۔ اسی طرح سے ایک پیسے والا ہوتا ہے، پیسے والے کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ اہل بیت کے نام پر خرچ کرتا ہے، اہل بیت کے نام پر خرچ کرتا ہے، حسنی حسینی سادات کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے اس کے لیے۔ یہ پریکٹیکل محبت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے لوگ کچھ کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں، امام حسین کے نام پر کوئی سبیل لگاتا ہے، پانی پلاتا ہے، شربت پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے مودت کا ایک طریقہ ہے عالم، محبت کا ایک طریقہ ہے کیا؟ پھر بولیے کیا؟ علم۔ یہ علم بولتے لوگ ہوتے ارے بھائی یہ تو دوسرے راستے پہ نکل گئے، یہ تو شیعوں کا طریقہ ہو گیا علم بٹھانا، یہ تو شیعوں کا طریقہ ہو گیا، یہ تو ایسا بات۔ علم آج سمجھ لیتے ہیں علم کیا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم علامت سے جو چیز کو دیکھنے سے اصل یاد آئے اس کو علم کہتے ہیں۔ علم علامت سے ہے، علامت کا مطلب نشانی، علم کا مطلب نشانی۔ اب سمجھو یہاں دیوار پر اگر ہندوستان کا فلیگ لگا ہوا ہے، دیکھتے کیا ہوتا پہلے زمان پہ؟ انڈیا کا فلیگ، ہندوستان کا فلیگ، ہندوستان کا جھنڈا۔ زبان پہ ہندوستان آیا نا، جھنڈا کا لفظ آنے سے پہلے کیا آیا زبان پہ؟ ہندوستان۔ یہ نشانی لگائے تو اصل جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ تعمیر کرے جی، وہاں پر پتھر میں نشان پڑ گئے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پتھر ہے بولتے ہیں آپ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مقام ابراہیم بولتے، مقام ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پیر کا نشان بولنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آ رہے زبان پہ۔ نشانی اس کو کہتے ہیں کہ نشانی دیکھے تو جس کی نشانی ہے ان کا زبان پہ لفظ آ جاتا، دماغ میں پہلے ان کا خیال آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر کنٹری والے، ہر جماعت والے، ہر آرگنائزیشن والے، ہر ٹیم اپنا ایک فلیگ بناتی ہے، اپنا ایک جھنڈا بناتی ہے۔
جھنڈے کو عربی زبان میں علم کہتے ہیں. علم عربی زبان میں جھنڈے کو کہتے ہیں, اردو میں جھنڈا کہتے ہیں, انگلش میں فلیگ کہتے ہیں, عربی میں علم کہتے ہیں. علم علامت سے اس کو دیکھیں, یہ سعودیہ کا علم ہے, یہ قطر کا علم ہے, یہ فلاں کا علم ہے, یہ فلاں کا علم ہے. جی یہ فلاں کا علم ہے. اور علم کبھی جو ہے کپڑے کا ہوتا ہے, علم کبھی اسٹیکر ہوتا ہے, علم کبھی پلاسٹک کا ہوتا ہے, علم کبھی لکڑی کا ہوتا ہے, علم کبھی میٹل کا ہوتا ہے. علم تو علم ہے, وہ کسی بھی چیز کا ہوتا ہے. جی جس طرح سے الگ الگ ملکوں کے علم, جس طرح سے الگ الگ کیا کہتے ہیں گروہوں کے علم ہوتے ہیں, الگ الگ جماعتوں کے علم ہوتے ہیں, الگ الگ ٹیموں کے علم ہوتے ہیں, اسی طرح سے ایک اہل بیت کا بھی علم ہوتا ہے, ایک مولا علی کا بھی علم ہوتا ہے, ایک امام حسین کا علم ہوتا ہے. دیکھتے ہی آدمی کہتا یہ تو امام حسین علیہ السلام کا علم ہے, یہ مولا علی کا علم ہے. جب مقصد وہاں پر نہ میٹل ہے, نہ دھات ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مٹی ہے, نہ پتھر ہے. مقصد وہ نہیں ہے. مقصد کون ہے؟ مقصد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام, مقصد مولا علی ہے, مقصد حضرت عباس ہے, مقصد حضرت قاسم ہے, مقصد سیدہ فاطمہ ہے. مقصد وہ ہے, یہ ان کا علم ہے, یہ ان کا علم ہے. علم کتابوں میں بھی ہوتا ہے, علم گھروں پہ بھی ہوتا ہے, علم گھروں میں بھی ہوتا ہے, علم میدانوں میں بھی ہوتا ہے, علم ہر جگہ ہوتا ہے. جی ہر جگہ علم رہتا ہے, کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. اگر صرف امام حسین کا علم کہہ دے تو اعتراض ہوتا ہے. جی ہندوستان کا علم اٹھائیں گے, اپنی ٹیم کا علم اٹھائیں گے, اس کے پیچھے پورے مل کے مارچ کریں گے تو جائز ہے. امام حسین کا علم اٹھا لے, اس کے ساتھ مارچ کرے تو ناجائز ہو گیا. کیا کمبختگی کی بات ہے یہ؟ ارے یہ سارے علموں میں سب سے افضل علم تو انہی کا علم ہے, اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ علم ہے. پھر کسی کا سوال آ جاتا ہے فوراً, ٹھیک ہے بھائی, جی یہ علم کیوں اٹھاتے بھائی آپ لوگ؟ علم مولا علی کا علم کیوں اٹھاتے, اہل بیت کا علم کیوں اٹھاتے؟ تو یاد رکھو, علم جو ہوتا ہے نا, علم وہ وفاداری کی نشانی ہوتی ہے. ہم ہر 15 اگست کو جو اپنا ملک کا جھنڈا چڑھاتے ہیں تو کیا اعلان کرتے ہیں؟ نہیں معلوم کیا دنیا کو 15 اگست کو ملک کو آزادی ملی؟ پھر کیوں چڑھا رہے ہیں؟ بولے یہ ہماری وفاداری کا ثبوت ہے, ہم اس ملک کا جھنڈا چڑھا رہے ہیں, ہم ہندوستان کے ساتھ وفادار ہیں. کسی کا جھنڈا اٹھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ان کے ساتھ وفادار ہیں. تو کیوں نہ ہم مولا علی کا جھنڈا چڑھا کر کہیں کہ ہم علی کے وفادار ہیں, ہم حسین کے وفادار ہیں, ہم عباس کے وفادار ہیں, ہم فاطمہ کے وفادار ہیں, ہم امام حسن کے وفادار ہیں. کیوں نہ اعلان کریں, کیوں نہ اعلان کریں؟ ارے انہی کے ساتھ ہماری وفاداری ہے, باقی وفاداریاں عارضی ہے, دنیا تک ہے. ارے ان کے ساتھ وفاداری تو ہمارے خون اور مٹی میں ہے, اس دنیا میں بھی ہے, قیامت کے دن بھی ہمیں انہی کے علم کے نیچے کھڑے ہونے والے. کیا بات کرتے ہو؟ علم پر اعتراض, علم پر اعتراض, کیا اعتراض؟ ارے انہی کے ساتھ وفاداری, وفاداری کی علامت ہے. یہ اور شاعر نے کیا خوب, ویسے میں اشعار بولتا نہیں, لیکن ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا کہ میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو. جی اے جھنڈا اٹھانے والے, ہم تو علی کا جھنڈا اٹھا لیے. جی میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو. میں تو علی کے ساتھ ہوں, تم کس کے ساتھ ہو؟ ہم حسین کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں, ہم حسین کا علم اٹھا لیے. اگر تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اٹھا کے بتا یزید کا علم. ہم حسین کا علم اٹھائیں گے تو یزید کا علم اٹھا, ہم علی کا علم اٹھا رہے تو معاویہ کا علم اٹھا, ہم رسول اللہ کا علم اٹھا رہے تو ابو سفیان کا علم اٹھا کر بتا. جی علم کی بات ہے نا بھائی, ہماری وفاداری تو ادھر کی ہے, ہم جس کے وفادار ہیں ہم ان کا علم اٹھائیں گے. ہمارے کو اعتراض نہیں ہے, آپ جس کے وفادار ہیں اٹھا لیجئے علم. جی تم تو اٹھانے, تم تو ان کا نام لیوا ہو جن کا علم اٹھانے سے بھی تم خود شرماتے ہو. اور ہم وہ ہیں کہ جن کے علم کو آسمان پر فرشتے لہراتے ہو, جن کے علم زمین تو زمین آسمانوں پر لہراتے ہو, ہم ان کے وفادار ہیں. ہم تو علی کے ساتھ ہیں, تم کس کے ساتھ ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالی. جی اچھا عام طور پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب علم, اچھا یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے علم بٹھانا بولتے, اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے, کیا بیوقوفی کے اعتراضات. علم تو لگاتے نہ تو علم بٹھاتے گئی ہوتا. ارے آداب ہوتے ہیں, کچھ بھی بولنے کے آداب ہوتے ہیں. ایک صاحب ایسے لڑے تھے, یہ فاتحہ دیتے تو دے کے بتاؤ. بے وقوف ایک اصطلاح ہوتی ہے, ٹرم ہوتی ہے, ہر ایک جگہ کا ایک کلچر ہوتا ہے, بولی ہوتی ہے. اب درگاہ شریف جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھول چڑھاتے ہیں. درگاہ شریف پہ پھول چڑھائے بولتے ہیں, چڑھاتے ہیں ایسا ڈالتے ہیں, اور بولتے کیا اس کو؟
चढ़ा रहे, क्या है? अदब। अदब, फूल चढ़ाना, फूल पेश करना, फूल डाले नहीं बोलते। आम इंसान के जब दफनाते हैं तो उसके ऊपर मट्टी डाले बोलते हैं, लेकिन दरगाह शरीफ को डाले बोलते हैं, फूल डाले बोलते हैं। आप जाके फूल पेश करे, फूल चढ़ाए बोलते हैं, ये अदब होते हैं। ये बदतमीजों को क्या मालूम आदाब क्या होते हैं। इसी तरह से जब आलम की बात होती है ना, जब कहते हैं इमाम हुसैन का आलम बिठाए, हजरत अब्बास का आलम बिठाए, मौला आलम बिठाए, ये अदब का लफ्ज है, आदाब के लिए ये इस्तेमाल होता है। फिर जब आलम हम देखते हैं, आज भी जो है हमारे पाशायां जो है हमारे यहाँ हैदराबाद में पाशा बोलते हैं, मशाया को यहाँ क्या बोलते हैं? मियाँ बोलते हैं, बाबा लोग या मियाँ लोग जी। इन जो है आज मेरे को आलमों की जियारत कराए, अंदर साहिबा बोलते हैं यहाँ पर, तो जो है आलमों साहिबा जो है मेरे को ले आके आलमों की जियारत करबला, शोहदाए करबला के आलमों की जी। मैं भी देखा, गौर से देख रहा था मैं, बहुत कम इत्तेफाक होता मेरे को आलम देखने का, बहुत कम इत्तेफाक होता जी। वो तो गौर से देख रहा था मैं, ज्यादातर आलम पंजा थे, पंजा बिठाए, पंजा बिठाए, पंजा बिठाए आए। इस पे लोग एतराज करते भाई अगर आलमीज बिठाना है तो फिर वैसा कपड़े का ऐसा तुम कौन होते डिसाइड करने वाले कैसा बिठाना, वो हमारी मर्जी है। फिर हम जो पंजा बिठाते हैं इसके पीछे क्या है? पंजा पंजा पंजा, इसमें क्या है? अल्लाह अल्लाह। सबसे पहली बात तो है, देखो हमारे पाशा में बता दिए, हमारे साहिब बता दिए जी, पंजतन से पंजा है, पंजतन, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये 5 पंजतन से पंजा है। लेकिन इससे ऊपर ये भी है, यही है हकीकत, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड के साथ है। वो बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले ये जो आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, ऐ अहलुल बैत, बेशक अल्लाह का यही इरादा है कि आप लोग से हर खराबी को दूर रखेगा, आपको खूब पाक रखेगा। आयत इस्मत जो है, आप हमेशा पाक रहेंगे अहलुल बैत। ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई? ये जो लफ्ज है ना पंजतन, मेरे को खुद डायरेक्ट बोले हैं, अच्छे माशाल्लाह फाजिला कामिला थे वो लोग, फाजिल कामिल आलिम बोलते ना वो लोग, बोलेंगे ये पंजतन लफ्ज ये खुद बिदअत है ना, बोलते ये खुद बिदअत है ना। नहीं बिदअत नहीं है भाई साहब, ये वो अल्फाज है जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाए हैं, और ये वही लफ्ज है जिसको सहाबा भी कहते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये जो आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, ये जो आयत नाजिल हुई अहलल बैत क़ाल नज़ल फी खम्सतिन, ये आयत पंजतन के बारे में नाजिल हुई है। ये किसके अल्फाज है? ये सहाबी रसूल हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज, नज़लत फी खम्सतिन। इतनी अरबी तो आती होंगी ना, वाहिद, इत्नान, तलाता, अरबा, खम्सा। बोलिए क्या है ये? खम्सा। अरबी बोलिए, आवाज से बोलिए, खम्सा। फिर बोलिए खम्सा। खम्सा का मतलब होता है 5। नज़लत फी खम्सतिन, ये पंजतन के बारे में नाजिल हुई है। नज़लत फी खम्सतिन फी रसूलिल्लाह व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। तो ये 5 है। तो आयत तत्हीर किसके बारे में नाजिल हुई? पंजतन। बोलिए ना, फिर बोलिए। अच्छा नहीं सुना आ रहा मेरे को, जरा बता दीजिए। अरे बता दीजिए भाई, बता दीजिए फिर से। अरे है बता। हाँ पंजतन, फिर बताइए, सब उठा के बताइए जी। ये पंजा है ये जी, इनके बारे में आयत नाजिल हुई है। हम झंडा लगाए तो एतराज हो रहा, उनके बारे में आयतें नाजिल हो रही है कुरान के अंदर। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हो गया ना, ये पंजतन पंजतन, ठीक है। और इन 5 के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज फरमाया, मैं अल्फाज अर्ज किया था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इनको क्या कहते हैं, अहलुल बैत नहीं फरमाया, बल्कि खास सा फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती। जब ये आयत नाजिल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ऐ अल्लाह ये है मेरे घर वाले, अली, फातिमा, हसन, हुसैन को करीब लेकर एक शॉल में ले लिए, पंजतन एक शॉल के नीचे है, और आका फरमा रहे, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत और ये मेरे खास अहले बैत है, ये खास है। तो आम तौर पर सारे अहले बैत से मोहब्बत करना, और नाम ले लेके अगर मोहब्बत करना है तो पंजतन से मोहब्बत करना, ये पंजतन है। फिर इसके बाद देखिए आप, एक मर्तबा ऐसा हुआ, सन 6 हिजरी का वाकया है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहराम बांध दिए, सहाबे किराम इहराम बांध दिए, जंग पे निकलना है, जंग पे नहीं निकलना है, हज के लिए जाना है, हज के लिए जाना है। 6 हिजरी है, अभी मक्का फतह नहीं हुआ है, वहां दुश्मन मौजूद है, मगर सरकार फरमाए नहीं, अब हम ज़रा बख्तर और तैयारी के साथ नहीं, हम जो है
عمرہ اور حج کی نیت سے نکل رہے ہیں 1400 افراد کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے پاس پہنچ گئے. بارڈر کے پاس روک دیا گیا, آپ اندر نہیں آ سکتے, ہم جائیں گے, جا سکتے نہیں جا سکتے. فرمائے نہیں اس سال آپ لوگ رک جاؤ, آئندہ سال آنا, صلح کر لیتے ہیں. صلح سے پہلے ایک اطلاع آئی کہ کسی صحابی کو انہوں نے قتل کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے تھے حدیبیہ کے مقام پر. فرمائے لوگوں صحابہ کر اطلاع دیا, یا رسول اللہ فلاں فلاں صحابی کو قتل کر دیا. حضور فرمائے بلاؤ سارے صحابہ کو, 1400 صحابہ کو جمع کرے. فرمائے اگر انہوں نے ہمارے کسی صحابی کو قتل کیا ہے تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم پورا بدلہ لیں گے. کیا تم لوگ وعدہ کرتے ہو؟ ہاں وعدہ کرتے ہیں. کیا تم لوگ بیعت کرتے ہو؟ ہاں ہم سب بیعت کرتے ہیں. بڑا اپنا ہاتھ, سارے صحابہ کرام اپنا اپنا ہاتھ رکھتے چلے گئے. ایک صحابی کا ہاتھ, دوسرے صحابی کا ہاتھ, تیسرے صحابی کا ہاتھ, سارے صحابہ ہاتھ رکھ دیے. جو اہل البیت کے ممبر تھے وہ لوگ اپنا ہاتھ رکھ دیے, اور اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور بیعت فرمائے اور وعدہ لیے. جب سرکار نے یہ ہاتھ رکھا, اللہ نے آیت نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے نبی, جو آپ کے ساتھ بیعت اور قسم کھا رہے ہیں آج, وہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں, اللہ کے پاس بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم. صحابہ پر کس کا ہاتھ تھا بتائیے؟ رسول اللہ کا ہاتھ. بتائیے نا, صحابہ کے اوپر ہاتھ کس کا ہاتھ تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ تھا. جی, ید اللہ فوق ایدیہم. نظارہ یہ ہے کہ سارے صحابہ کے ہاتھ پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. جی, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ فرما رہا ہے. تو دست مصطفیٰ کو اللہ نے دست خدا فرمایا ہے. دست مصطفیٰ کو, دست رسول اللہ کو, رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ ڈکلیئر کیا ہے. پھر یہی ہوتا ہے, پھر 2 سال گزرتے, 4 سال گزرتے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج فرما دیتے, اور حج فرما کر, جی حج فرما کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں. جب واپس جا رہے ہیں, غدیر خم کے مقام پر سواری رکتی ہے, اور وہاں پر سب کو جمع کیا جاتا ہے. اب کی بار تو 50,000 سے زیادہ کو جمع کیا گیا, سب کو کھڑا کیا گیا. مولا علی کو بازو بلایا گیا اور اعلان کیا گیا, الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. کیا میں مومنین کی ان کی جان سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں, ان کی جانوں کا مالک اور مولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. سب نے کہا یا رسول اللہ, آپ ہمارے مولا ہے, آپ ہمارے جانوں کے مالک ہے. سرکار فرماتے فمن کنت مولاه فهذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مولائی ولایت مولا علی کا تو اعلان کیا, پر اعلان کیسا کیا؟ اعلان کیسے کیا؟ مصطفیٰ نے, دیکھو مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, اور مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے مولا علی کا ہاتھ. ایسا بھی اعلان ہو سکتا تھا نا, جی میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے, ایسا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے, ایسا کہا جا سکتا تھا. مگر سرکار نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھایا ہے, ہاتھ. جی, ادھر مصطفیٰ ہاتھ اٹھائے, اللہ کہے میرا ہاتھ ہے. ادھر مصطفیٰ علی کا ہاتھ اٹھائے اور کہے یہ میرا ہاتھ ہے. جی, اللہ. تو اب آپ بتا دیجئے نا, ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ, کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کا ہاتھ اٹھائے. جی ابھی آپ بتائے تھے نا, ذرا پنجتن بتائیے ایک مرتبہ. جی پنجتن پاک پھر بتائیے اٹھا کیا بتا دیے, اب رکھیے. جی یہ پنجتن بتا دیے نا, ایسے ہی ہے نا, 5 پنجتن ایسے ہی ہو گیا نا, یہ ہو گیا. اب بتائیے نا سرکار کیسے اٹھائے تھے ہاتھ؟ ایسا اٹھائیے. یہ بائیں ہاتھ سے ایسا پکڑیے نا, بائیں ہاتھ سے اپنے سیدھے ہاتھ کو پکڑیے, بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو پکڑیے, ایسا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ مبارک سے مولا علی کے سیدھے ہاتھ کو پکڑ کر اس طرح سے اٹھا. تو بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو پکڑیے اور اٹھا کے بتائیے
आए हाय जी, यही पंजे को उठाए थे ना सरकार जी। अल्लाह ने मुस्तफा के पंजे को उठाया, मुस्तफा ने अली के पंजे को उठाया। आज तक 1500 साल से वही पंजे को हम उठा रहे हैं, वही पंजे को हम उठा रहे हैं। फिर क्या एतराज हो सकता है? अरे ये पंजे को उठाना तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है जी, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए तो हम उठाते हैं। इसी से हमारी वफादारी है, इसी पर हम, इसी आहद पर हम कायम है। और याद रखो लोगों, आखिरी हदीस सुनाकर बात खत्म करता हूं। यह हदीस तो आप लोग कई मर्तबा सुने हैं कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो सबसे भारी चीजें छोड़ जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। जब तक तुम उन्हें थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। ये सुने ना आप, ये गारंटी है। जो पंजतन वाले हैं वो कभी गुमराह नहीं होंगे, ये गारंटी है। लेकिन इसके अलावा यही हदीस दूसरे अल्फाज के साथ, सनदे सहीह के साथ, ये अल्फाज कह रहा हूं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है और लोग भी, मुल्ला भी सुन ले, ये मुल्ला लोग भी सुन ले, बोलने वाला हबीब अहमद है, सनदे सहीह के साथ। हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलस्तु मौलाकुम अलस्तु खैरुकुम, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं, क्या मैं तुम में सबसे अफजल नहीं हूं? कालू बला। देखो, मौला भी है और फिर बोलिए क्या का झगड़ा भाई साहब, झगड़ा खत्म कर रहे हैं सरकार, अफजल का झगड़ा। अलस्तु मौलाकुम व अलस्तु खैरुकुम, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा सबसे अफजल नहीं हूं? कालू बला या रसूल अल्लाह, सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आप ही मौला है, आप भी अफजल है। फरमाते काला फइन्नी फरतुन लकुम अलल हौद यौमल क़ियामा, तो याद रखो क़ियामत के दिन हौज़ कौसर पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा तुमसे पहले पहुंचकर। और याद रखो वल्लाहु साइलुकुम अन इस्मतैन, और अल्लाह दो चीजों के बारे में क़ियामत में तुमसे सवाल करेगा। फरमाया अनिल कुरान व अन इत्रती, कुरान के बारे में अल्लाह क़ियामत के दिन पूछेगा, पंजतन पाक के बारे में अल्लाह क़ियामत के दिन पूछेगा। ये क़ियामत के दिन मौलवी आपको हमेशा याद दिलाएगा कि क़ियामत के दिन नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लोगों याद रखो, जिस तरह से नमाज फर्ज है उस तरह से मवद्दत अहले बैत फर्ज है। कोई फर्क नहीं है, जितना ये फर्ज है उतना वो फर्ज है। अमाल में सबसे पहले अमल के मैदान में जैसा सवाल नमाज से मुताल्लिक होने वाला है, ईमान में वैसा सवाल अहले बैत से मुताल्लिक पूछा जाने वाला। तैयारी कर लो आज से, वफादारी रहो, वफादारी करो, अहलुल बैत से वफादार रहो, अहलुल बैत से वफादार रहो, इमाम हुसैन से वफादार रहो। सुबह शाम प्यार करो, प्यार का इजहार करो, खाना खिलाओ अहले बैत के नाम पर, झंडा बुलंद करो अहले बैत के नाम का, जलसे करो अहले बैत के नाम के। ये दिल के और क्या कहते हैं, ज़बानी जमा खर्च की मोहब्बत नहीं, प्रैक्टिकल मोहब्बत हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला रब्बे करीम हम तमाम को सच्चा पंजतनी बना दे। अल्लाह तबारक व तआला बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े व तुफ़ैल में अल्लाह ताला हमको सच्चा कुरान और अहले बैत वाला बना दे, कुरान पढ़ने और समझने और उस पर अमल करने वाला बना दे, पंजतन पाक से मोहब्बत करने, उनको फॉलो करने और उनका झंडा बुलंद करने वाला बना दे, सच्चा मौलाई बना दे, सच्चा फ़क़लैन वाला बना दे। मौला रब्बुल आलमीन हम जब तक जिंदा रहे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार रहकर उनकी इत्तिबा करने वाले बने रहे। ऐ अल्लाह, जब हमें मौत आ जाए तो हमारी कब्रों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे का नूर बिखर जाए, और जब हम मैदान महशर में खड़े हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाए। और ऐ अल्लाह, जब सरकार की शफाअत से अल्लाह तेरे फजल करम से हम जन्नत में दाखिल हो जाएं, नबी और आले नबी के करीब रहने का मौका इनायत फरमा दे। ली खमसतुन उत्फी बिहिम नारल जहीमिल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तबा वबनाहुमा वल फातिमा वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।